فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله العليا، والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز مکرم محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے 19واں سپارہ سورہ شعراء کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع مسلسل جاری تھا، تقریباً 22-23 جمعے ہو چکے تھے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ۔ درمیان میں کچھ 3 جمعے کا وقفہ آیا، اسی موضوع کو جو ہمارا اصل موضوع جاری ہے اسی کو آگے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک بہت بڑا قانون ہے جو انہی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے سمجھایا ہے۔ قرآن مقدس تم جہاں سے بھی دیکھو، قرآن پاک جو ہے وہ رموز اور کنوز اور خزانے اور حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں بہت سے معاملات، بہت سے مسائل، بہت سے نکات اللہ کریم نے حل کیے ہیں۔ اب قانون کیا ہے؟ من عرف اللہ فی الرخاء
یعرفک فی الشدہ، فرمایا تو اللہ کو یاد کر آسانی میں، اللہ تعالیٰ تجھے یاد کرے گا شدت اور تکلیف میں۔ من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تو اللہ کو پہچان آسانی، آرام، راحت، سکون کے ایام میں، اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا اس وقت جس وقت تیرے اوپر مصیبت اور شدت اور تکلیف آئے گی۔ ایک بات، دوسری بات، آدمی نے جب سفر کرنا ہو اس کے لیے زاد راہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا جب تیرے اوپر مصیبت آئے تو تیرے پاس زاد راہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پہچان والا۔ جب سفر میں کوئی دقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آنے لگے تو پھر فوری تو اللہ تعالیٰ کی پہچان والا زاد راہ لے کے سامنے آ جا تو اللہ تعالیٰ تیری تکلیف اور مصیبت کو ختم کر دیں گے۔ تیسری مثال اسی طرح ہے کہ آدمی کے موبائل میں بیلنس ہو تو کال ہوتی ہے، بیلنس نہ ہو تو کال نہیں ہوتی۔ وہ آگے سے کمپیوٹر بول جاتا ہے کہ یہ کال کرنے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ اگر ایک آدمی مصیبت میں ہے، اس کے پاس بیلنس کوئی نہیں تو کال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تیرے دل میں اللہ کی معرفت اور پہچان کا بیلنس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے فوری تو کال ملا دے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ تو اس حالات میں بہت بڑا قانون ذکر کیا گیا کہ من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ کو آسانی میں پہچان، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں پہچانے گا۔ اگر تو تکلیف میں فوری پہچاننے لگے، تیرے پاس بیلنس نہ ہو اللہ کی معرفت والا، تو فرمایا اس وقت کا بلانا جو ہے وہ کارآمد ہو سکتا نہیں ہے۔ بس اس قانون کو اپنے ذہن میں رکھنا، اسی بات کو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے تاکہ انسانوں کی اصلاح ہو، کہ ایسا نہیں کہ تو صرف اللہ کو اس وقت آواز دے جب تو ڈوبنے لگے، اس وقت آواز دے جب تو مصیبت میں پھنس جائے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر راحت، سکون، آرام، اطمینان، صحت، تندرستی، جوانی، شباب، قوت، مال، دولت، اولاد سب کچھ دیا ہے، انہی ایام میں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان رکھ اپنے دل میں، سبحان اللہ، تاکہ کوئی تیرے لیے دقت اور پریشانی نہ ہو۔ جب تیرے اوپر مصیبت آئے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا جو مصیبت میں اپنی مخلوق کے کام نہ آئے، وہ الہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن الوہیت کو سمجھنے کے لیے کہ اس وقت الہ کو یاد نہ کر جب تیرے اوپر تکلیف آئے، اس وقت بھی الہ کی معرفت تیرے دل میں ہو جب تو آرام اور سکون میں ہو۔ تو اللہ کریم نے بڑے بنی اسرائیل کا زمانہ، آپ سارے حالات سن کے آئے ہو، آخر کار اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ رات رات، انکم متبعون، تمہاری پیروی کی جائے گی، تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے، فرعونی آئیں گے، نکل جاؤ راتوں رات۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، دریا میں پہنچ گئے تو صبح ہوئی، ہارون پیغمبر اور یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کو اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی تھی، یعنی مستقبل میں آنے والے زمانے کے یہ نبی ہیں۔ حضرت ہارون اور یوشع بن نون کو قافلے کے آگے بھیجا ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کے قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اب جس وقت وہاں پہ پہنچے تو صبح ہو گئی۔ فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو سارے بھاگ گئے ہیں۔ فرعون نے بھی بڑی تعداد میں 70,000 سے زیادہ سیاہ گھوڑے لیے، اونٹ لیے، پورے فرعونی جو ہیں وہ بھی سارے بنی اسرائیل کے پیچھے نکل گئے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل لوگ جو مومن ہیں، لیکن ایمان آخری درجے تک ابھی پہنچا نہیں، توکل آخری درجے تک ابھی پہنچا نہیں، اس لیے پانی کو دیکھ کے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ڈر گئے۔ تو کیا کہنے لگے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے تو پانی ہے، دریا ہے، موجیں ہیں، لہریں ہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، مارے گئے، پکڑے گئے، پیچھے ظالم فرعون ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، بڑا سرکش اور جابر عنید فرعون ہے۔ آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حوصلہ کرو، صبر کرو، اللہ کریم میں خود نہیں نکلا، میں اپنے ارادے سے نکلا۔ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کے رات رات نکل۔ دریا کی طرف پہنچے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا انتظار کرو، میں اپنے ارادے سے نکلا۔ صبح ہونے لگی، سورج نکل آیا ہے، ادھر فرعونیوں کے لشکر جو ہیں دور دور سے غبار اڑتا نظر آنے لگا۔ جس وقت یہ فرعونیوں کی فوجوں کو دیکھنے لگے، غم زدہ ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل جو ہیں، ہارون پیغمبر بھی موجود ہیں، یوشع بن نون بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، حالانکہ موسیٰ پیغمبر صفوں کے آخر میں موجود ہیں، ساری صفیں جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام فرعون تو ہمارے سر میں آ رہا ہے ظالم، کس وقت اللہ کریم کی مدد آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ پیغمبر کی طرف وحی کر دی۔ دو مقام پہ قرآن نے اس وحی کو ذکر کیا ہے، ایک سورت طٰہٰ 16واں سپارہ ہے اور ایک 19واں سپارہ سورت شعراء میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ 16ویں سپارے میں اللہ کریم نے فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا لَا دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، دو قسم کے خطرات تمہیں لاحق ہیں، ایک تو یہ کہ پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، دوسرا فرعون کے ظلم کا خطرہ ہے۔ سن میرے موسیٰ پیغمبر لا تخافوا درکا ولا تخشا، میں تمہیں ایسا راستہ دوں گا نہ تو تم پکڑے جاؤ گے نہ تم پانی میں ڈوبو گے۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا،
نہ تو ڈوبنے کا خطرہ نہ تو پکڑے جانے کا خطرہ، اللہ مجھے حل نظر نہیں آتا کیسا معاملہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دے دی کہ تم پانی میں ڈوبو گے بھی اور فرعون تمہیں پکڑے گا بھی نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل سارے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زور دیتے ہیں۔ جس وقت فاصلہ قریب کا ہے، فرعونی دور سے نظر آنے لگے، اللہ کریم نے یہ تسلی دے دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب دوسری وحی اللہ کریم نے فرمایا، جس وقت فرعونی قریب آنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، وہی اپنی لاٹھی جو ہے اس کو دریا کے کنارے پہ مارنا تیرا کام ہے، دریا کے کنارے پہ مارنا تیرا کام ہے، آگے پانی کو 12 حصوں میں کھڑا کر دینا یہ میں خدا کا کام ہے۔ اَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی جو ہے کتنی دفعہ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ کتنی دفعہ دریا کے ساتھ تعلق ہے موسیٰ پیغمبر کا؟ یہ تیسری دفعہ لاٹھی استعمال ہو رہی ہے۔ پہلے تو معجزانہ سانپ بنا، دوسرا مقام آیا جادوگروں کے سامنے، تیسرا مقام یہ ہے وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ وہی لاٹھی ہے جس لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ اسی لاٹھی کے بارے میں اللہ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ دریا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک تو یہ موسیٰ کی ماں نے دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، ایک واقعہ۔ دوسرا ابھی موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس، اسی دریا سے نکل کے نہریں آ رہی تھیں جو فرعون کے محلات کے نیچے سے گزرتی تھی، اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ اب یہ دوسری دفعہ موسیٰ علیہ السلام اسی دریا کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو مار دریا کے اوپر، اس کے کنارے پہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، تیری لاٹھی مارنے سے پہلے میں نے دریا کو حکم دے دیا ہے۔ دریا نہ تو موسیٰ کی سنتا ہے نہ کسی اور نبی ولی کی سنتا ہے، کسی غیر کی بھی سنتا۔ میں نے موسیٰ تیرے پہنچنے سے پہلے میں نے دریا کو بتا دیا ہے کہ میرا موسیٰ پیغمبر آئیں گے، جس وقت وہ لاٹھی ماریں گے، جیسے ہی وہ لاٹھی ماریں گے تو اپنے وجود کو صلابت اور جمود اور پہاڑ کی طرح کھڑا کر دینا ہے۔ ساری دنیا بھی مل جائے، پانی کسی کی باتیں سنتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر۔ بحر کہتے ہیں دریا کو۔ پورے قرآن میں تم دیکھ لو، تمہیں 32 مقامات ملیں گے پورے قرآن میں۔ کتنے مقامات؟ 32 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے دریا کا ذکر کیا، اور ان میں سے کثرت سے تعلق دریا کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دریا سے آنے والا ہے، یہاں پہ ایک آگے تو 2 دریاؤں سے واسطہ آنے والا ہے۔ تو جس وقت فرمایا فن فلک، کیوں اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں بنی اسرائیل سارے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں انتظار میں۔ ادھر اللہ کریم ویسے بھی بنی اسرائیل کو آگے پہنچا سکتے تھے، لیکن کیوں موسیٰ پیغمبر کو حکم دیا کہ موسیٰ لاٹھی مار؟ اللہ تعالیٰ ویسے بچا سکتے تھے تو کیوں حکم دیا؟
اللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر بھی بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ پیغمبر کی عزت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ میرے موسیٰ پیغمبر کے ہاتھ پہ میں نے معجزے ظاہر کیے ہیں۔ جو لوگ جو بنی اسرائیل والے جن کے ایمان کمزور ہیں وہ لوگ بھی سمجھ جائیں، اس لیے کہ دریا غیروں کی باتوں کو مانتا کوئی نہیں، یہ کس کی بات کو مانتا ہے؟ جس نے دریاؤں کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے امام ابن حزم وَذَلَّلَ الْجَبَّارَ الْبِلَادَ بِأَمْرِهِ وَذَلَّلَ الْجَبَّارَ الْبِلَادَ بِأَمْرِهِ وَعَلَّمَ طَيْرًا فِي السَّمَاءِ حِوَارُهَا۔ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ موسیٰ کی لاٹھی کا اثر کوئی نہیں، یہ موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی کا اثر کوئی نہیں۔ اگر لاٹھی میں اثر ہوتا تو جاتے ہی موسیٰ ایک کے بجائے 10 دفعہ دریا پہ مار دیتے۔ اس وقت تک موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی میں اثر کوئی نہیں جب تک وہ اوپر والا حکم نہ دے۔ تو وہ دریا کس کی باتیں سنتا ہے؟ وَذَلَّلَ الْجَبَّارَ الْبِلَادَ بِأَمْرِهِ وَعَلَّمَ طَيْرًا فِي السَّمَاءِ حِوَارُهَا۔ کہتا دریا اس کی باتیں سنتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں روئے زمین کی باغ ڈور ہے، جب وہ چاہے تو کھینچ دیتا ہے، جب چاہے وہ پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا دریا اس کی باتیں سنتا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ حِوَارُهَا، جس نے آسمان کی فضاؤں میں پرندوں کو اڑنا سکھایا، پھر اڑتے اڑتے وہ فرمایا ایک اندازے سے چلتے چلتے وہ آپس میں باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اسی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کہتے دریا نے اس کی بات مانی ہے، مان کے کیا کیا ہے؟ وَشَقَّ لِمُوسَى الْبَحْرَ دُونَ تَكَلُّفٍ وَبَانَ مِنَ الْأَمْوَاجِ فِيهِ انْحِسَارُهَا۔ کہتا ہے موسیٰ پیغمبر نے لاٹھی ماری ہے تو اللہ کریم نے کیا کیا ہے؟ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ لاٹھی ماری موسیٰ پیغمبر نے، اللہ کریم نے پانی کو یوں 12 پہاڑوں کی طرح یوں کھڑا کر دیا ہے۔ فَانْفَلَقَ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، او بنی اسرائیل والو ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ لاٹھی ماری موسیٰ پیغمبر نے تو پانی یوں پہاڑوں کی طرح یوں کھڑا ہو جاتا ہے، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو کے 12 دری 12 راستے دریا میں بن گئے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ علامہ عماد الدین ذکر کرتے ہیں جس وقت وہ 12 پہاڑوں کی طرح یوں پانی کھڑا ہو گیا ہے تو اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا جو ہلکا سی نمی ہے ذرا گھونٹ بھر اپنے اندر یہ نمی بھی ختم ہو جائے، تاکہ میرے موسیٰ پیغمبر کے ساتھی کا کسی بنی اسرائیلی کا پاؤں نہ پھسلے۔ زمین کو بالکل خشک کر دیا ہے۔ فرمایا وہ کالطود العظیم، پہاڑوں کی طرح یوں پانی کو کھڑا کر کے درمیان میں اللہ کریم نے شبابیک رکھی ہیں، تاک رکھے ہیں، کھڑکیاں رکھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو خطرہ نہ ہو، دوسرے قبیلے والے کہیں اندر تو نہیں رہ گئے، درمیان میں کھڑکیاں رکھ دی تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرو اور گزرتے بھی جاؤ۔ کالطود العظیم، اونچا یوں پہاڑ کی طرح ہم نے پانی کو کھڑا کیا ہے۔
اندر شبابیک رکھ دیے ہیں یہ موج مستی سے بنی اسرائیل والے، جیسے کہ شاہراہ عام کے اوپر آدمی چلتا ہے یوں چلتے بھی جاتی ہیں، دائیں بائیں جانب جو ہے وہ باتیں بھی کرتے جاتے ہیں کہ واقعی موسیٰ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کریم کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے جاتے ہیں۔ چلتے 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 جس وقت یہ بنی اسرائیل کے سارے بندے نکل گئے، آخری بندہ دریا سے باہر ہے، ادھر سے فرعون دریا کے اندر آنے لگا۔ فرعون جس وقت کنارے پہ آیا ہے تو کہنے لگا دیکھو میں نے دریا میں کیسے راستے بنا دیے، اپنے حواریوں کو کہنے لگا دیکھو میں نے دریا میں کیسے راستے بنا دیے، اور اندر سے ڈرتا ہے فرعون، اندر سے کیا کر رہا ہے؟ ڈر رہا ہے، اپنے سیاہ گھوڑے کی لگام میں زور سے کھینچ رہا ہے تاکہ یہ اندر نہیں جائے۔ ڈرتے ڈرتے جبریل نے دھکا دیا فرعون کے گھوڑے کو، فرعون کا گھوڑا جو ہے وہ دریا کے اندر داخل ہونے لگا، ساتھ فرعونی لشکر بھی موجود ہیں۔ جس وقت بنی اسرائیل کا آخری بندہ نکل گیا، ادھر سے فرعون جو ہے وہ دریا میں داخل ہو جاتا۔ چلتے 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 ادھر سے فرعونی داخل ہوئے، ادھر سے بنی اسرائیل کا خروج ہو رہا ہے، ادھر سے فرعونیوں کا دخول ہو رہا ہے۔ حقیقتیں رمزیں اللہ کریم کی ذات جانتی ہے۔ بنی اسرائیل جس وقت دوسرے کنارے پہ پہنچے، دوبارہ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کدھر تک پہنچا ہے۔ دور سے نظر آتا ہے کہ فرعون اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ بھی دریا میں داخل ہو رہا۔ یہ دریا سے آگے چلے گئے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ فرعون داخل ہو گیا ہے، پھر بھی اندر ڈر آنے لگا کہیں ایسے ہی راستے نہ بنے رہے، یہ فرعون ظالم باہر ہی نہ آ جائے۔ اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھنا، ادھر موسیٰ پیغمبر کے صحابہ، دوسری طرف محمد کے صحابہ، دونوں کا قضیہ ایک ہے۔ دارین کی طرف قافلہ صحابہ کرام کا جا رہا ہے، جو بحرین کی طرف ہے دارین کی طرف قافلہ صحابہ کرام کا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ پیغمبر کے ساتھی پانی کو دیکھ کے ڈر گئے۔ موسیٰ پیغمبر کے ساتھی اس وقت تک اندر نہیں گئے جس وقت تک پانی خشک نہیں ہوا۔ اب ذرا ایمان کا خیال کرنا، ایمان جس وقت اوپر پہنچ جاتا ہے اس وقت توکل جو ہے وہ آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جس وقت امید اور ساری یقین اور معرفت دل میں اللہ کریم کی ذات پہ ہوتی ہے تو پھر وہ مومن بندہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ادھر دارین کی طرف صحابہ کرام کا قافلہ پہنچا، صبح کا ٹائم ہے، دریا اپنی موجوں لہروں میں ہے، کوئی وہاں پہ سفن سفینہ کشتی بھی کوئی نہیں، کوئی راستے بھی۔ موسیٰ کے ساتھی ڈر گئے، دریا میں گھسے۔ محمد کریم کے صحابہ کرام جس وقت دارین میں اس دریا کے کنارے پہ پہنچے، کہنے لگے جو آگے قوم ہے اللہ کریم کی دشمن قوم ہے، اگر ہم یہاں پہ رک کے کشتیوں کے انتظار کرنے لگے تو ہو سکتا ہے وہ دشمن قوم آگے سے نکل جائے۔ دریا کے کنارے پہ لشکر جمع غفیر صحابہ کرام کا موجود ہے۔ اب صحابی نے اس مقام پہ کہا، اب ذرا غور کرنا، بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ ان کے پیغمبر موجود ہیں، حوصلہ دلانے کے لیے کمال ہے محمد کے صحابہ کا، پیغمبر بھی ساتھ موجود۔ کون محمد کریم کے صحابہ کو حوصلہ دینے والے ہے؟ وہاں پہ کوئی پیغمبر موجود۔
لیکن یہ صحابہ کرام کا ایمان آسمان کے کناروں سے بلند ہونے والا ہے۔ یہ لوگ توکل کے آخری درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جس وقت ایمان کامل ہوتا ہے، توکل مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ ڈرتا، اس کا یقین صرف اوپر والے کی طرف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ یہ جان بھی تیرے حوالے، یہ جانیں بھی تیرے حوالے، نکلے بھی تیرے مسئلے کے لیے ہیں۔ اللہ ہم نے اپنی جانیں اگر تیرے تابع کی ہے تو یہ دریا بھی تو تیرے تابع ہے۔ اگر تو ہماری جانیں لے کے راضی ہے تو اللہ تیرے جلال کی قسم ہے ہم پیچھے ہٹنے والے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں راستہ بنا کے دے تو پھر ہم گزریں گے، نہیں تیری ذات پہ یقین ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنی جانیں تیرے حوالے کر دی ہیں۔ تو صحابی اپنا گھوڑا آگے دریا کے کنارے پہ کھڑا کرتا ہے، سارے صحابہ کرام ساتھ موجود ہیں۔ اب دارین کا دریا لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی گہرائی جو ہے 70 میٹر سے زیادہ گہرائی ہے۔ کوئی بھی آدمی بغیر کشتی کے، بغیر کسی طریقے کے جا سکتا، لیکن یہ لشکر صحابہ کرام کا دریا کے کنارے پہ پہنچا۔ ادھر بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اس وقت تک دریا میں داخل نہیں ہوئے جب تک اللہ نے 12 راستے نہیں بنائے، لیکن صحابہ کرام نے راستوں کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو کچھ کیا ہے نا، کیا کیا ہے؟ کیوں؟ وہی بات ذرا پہلے کی طرف آؤ۔ تیرے پاس بیلنس ہونا چاہیے اللہ کی معرفت کا، تیرے دل میں پہچان ہونی چاہیے، پھر تو کال کر، پھر اللہ کریم تیری کال کو رد کرتے۔ صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے دارین کے کنارے پہ کھڑا ہو کے صحابی نے 7 کلمات بولے ہیں، کہنے لگا یا علیو یا حکیم، یا علیو یا حکیم، یا احد یا صمد، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ربنا۔ کہتا یا علی یا حکیم، اے اللہ تجھ سے بلند کوئی نہیں، میں کس کو آواز دوں؟ تو تیرے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں وہ تو ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا جانتا۔ یا احد یا صمد، یہ دونوں کلمات قرآن مقدس میں احد اور صمد اللہ کے نام ہیں، یہ صرف ایک مقام پہ آتے ہیں قرآن مقدس میں۔ اس لیے صحابی کہنے لگا یا علی یا حکیم، یا احد یا صمد، مانا کیا ہے اللہ تیری عزت کی قسم ہے کسی دوسرے پہ امیدیں کوئی نہیں، تیری ایک ہی ذات ہے، یا احد یا صمد، تو بے نیاز ہے، یا حی یا قیوم، تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تجھ سے بڑھ کے عزت اور کرم اور جلالت والا کوئی نہیں۔ آگے کیا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا انت یا ربنا، لا الہ الا انت، اے اللہ اس دریا کو ہمارے تابع کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تو تیری عزت کی قسم یہ ہماری جبین نیاز بھی تیرے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھک سکتی، تیرے علاوہ ہم کسی غیروں کو بلانے کے عادی کوئی نہیں، نہ تو حالانکہ زمانہ یہ ابو بکر صدیق کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، لیکن صحابی کہتا ہے یا حی یا قیوم، اللہ تو زندہ ہے،
تو جو دنیا سے چلے جائیں ان کو بلانے کی ہمیں عادت کوئی نہیں، ہم صرف ایک زندہ خدا کو بلاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جائیں ہم ان کو بلاتے کیوں نہیں بلاتے؟ اس لیے کہ لا یسمعوا دعاءکم، اس لیے کہ وہ تمہاری اور ہماری آوازوں کو سنتے کوئی نہیں تو بلانے کا فائدہ، اگر بالفرض سن بھی لیں لا یستطیعون نصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے، اس لیے اللہ ہم صرف تیری ذات کو بلاتے ہیں، یہ دریا تیرے حوالے ہیں، یہ موجیں تیرے اختیار میں ہیں میرے اللہ، ہماری جانیں بھی تیرے اختیار میں ہیں۔ یہ دعا کر کے صحابی رسول نے اپنا گھوڑا دریا کے اندر داخل کر دیا ہے۔ جمع غفیر صحابہ کرام کا لشکر پیچھے، جس وقت صحابی نے اپنا گھوڑا دریا کے حوالے کیا ہے، سارا لشکر صحابہ کرام کا دریا کے اندر چلا گیا ہے۔ جس وقت دریا میں چلتے جاتے ہیں، اٹھا حدیث کی کتابیں فرمانے لگے لا یغمر اخفاف الابل ولا یصل الى رکاب النخل، اللہ کی قسم اونٹوں کے ٹخنوں تک پانی نہیں پہنچا، گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی پانی پہنچا، ایسے لگتا ہے علی رملۃ دامست، جس وقت ریت کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جس وقت ریت سے پانی خشک ہو جاتا ہے تو ریت کے اوپر پاؤں یوں جم کے رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا علی رملۃ دامست، ایسے لگا جیسے ہم گیلی گیلی ریت کے اوپر ہمارا لشکر جا رہا ہے، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے نیچے بھی پانی ہے، 70 میٹر سے زیادہ گہرائی دریا کی، سبحان اللہ، لیکن کہتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچے، علاقہ فتح کیا ہے، علاقہ فتح کیا ہے، وَمَعْنَا زَرَارِی، اس قوم سے مال غنیمت بھی لیا ہے، سارا کچھ علاقہ فتح کر کے عورتوں لوگوں کو قید بھی کیا ہے، سارا مال غنیمت بھی لے کے دوبارہ اسی دریا میں داخل ہونے لگے، کہنے لگے اللہ ہماری وہی آواز ہے جو پہلے والی ہے، اس لیے اللہ تمہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیوں ہم وہی ہیں، محمد کے صحابہ ہیں، ہم کو دوسرے بندے کوئی نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح صحابہ کرام واپس آئے، اپنے پہلے کنارے پہ پہنچ گئے تو ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بنی اسرائیل والے پانی میں داخل ہوئے، کیوں؟ اس لیے ایمان ابھی اوپر نہیں پہنچا، ایمان جو ہے ابھی اوپر نہیں پہنچا، یہ پانی سے ڈر گئے، لیکن محمد کے صحابہ پانی سے ڈرے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کریم نے یہ مثالیں قائم کر دی ہیں، اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نہیں صحابی رسول، عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی پرورش خود کی ہے۔ بے شک، بے شک۔ بعض کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے رجب کے مہینے میں، آج یہ جو رجب مہینہ ہے آج کے دن اور 13 رجب کو، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی ایسی ایک صحیح روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ حضرت علی کی پیدائش 13 رجب کو ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ حضرت علی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے،
یہ امام ابن حجر ان کا قول ہے۔ امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے 15 سال پہلے پیدا ہوئے، اور فاقہی کا قول ہے کہ آپ جو ہے 12 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ایک قول کے مطابق 5 سال پہلے پیدا ہوئے بعثت سے، یعنی کہ نبی علیہ السلام تو والسلام کی عمر جب 25 برس تھی اس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کی عمر جب 30 برس تھی تو حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ عربوں کے ہاں اس زمانے میں تاریخ پیدائش کو محفوظ کرنے کا رواج کوئی نہیں تھا۔ عرب لوگ تاریخ پیدائش کو محفوظ نہیں کرتے تھے۔ اب اگر کوئی صحیح روایت نہیں ہے حضرت علی کی پیدائش کی تاریخ اور دن کے بارے میں، تو آدمی منبر کے اوپر کوئی بھی ایسی بات کرنے کی مجاز نہیں رکھتا کہ جس کا کوئی مکمل طور پہ آدمی کے پاس دلائل نہ ہو۔ دوسری بات کہ لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ عبد المطلب جو دادا ہیں حضرت علی کے بھی اور نبی علیہ السلام کے بھی، بڑے دانا آدمی تھے، 80 سال کی عمر میں تقریباً ان کی وفات ہوئی۔ ابرہ نے جس وقت حملہ کرنا تھا نا، اس وقت 200 اونٹ عبد المطلب کے ابرہ کے سپاہی پکڑ کے لے گئے۔ تو ابرہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا عبد المطلب نے، تو ابرہ نے اجازت دی، تو عبد المطلب جو ہیں وہاں پہ گئے، ان کو کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میرا 200 اونٹ پکڑ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو تمہارے باپ دادا کا دین و مذہب جس گھر میں ہے بیت اللہ میں اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں اپنے اونٹوں کا سوال لے کے آ گئے ہو۔ عبد المطلب نے پتہ کیا کہا اس مقام پہ؟ اس نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور بیت اللہ کا مالک جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ہے۔ نے کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا خدا جانے۔ یعنی یہ اس مقام پہ جملہ اس نے بڑی دانائی والا جملہ بولا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جس وقت 8 برس کی تھی تو عبد المطلب کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ یعنی کچھ روایات میں عبد المطلب کو حضرت علی کی پیدائش میں دخل دیا جاتا ہے، یعنی کہ عبد المطلب تو پہلے کے فوت ہو چکے ہیں، ان کو یہاں پہ دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی عمر جب 8 برس تھی اس وقت عبد المطلب کی وفات ہوئی، اور علی بن ابی طالب اس وقت پیدا ہوئے جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام اپنے چچا عباس کے پاس ابو طالب کے گھر میں گئے اور اپنے چچا عباس سے بات کی، فرمایا میرے چچے کے مالی حالات کمزور ہیں، تو تم ایسے کرو ایک لڑکا تم لے جاؤ اور ایک میں لے جاتا ہوں۔ جعفر حضرت عباس کے پاس چلے گئے اور علی نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ پرورش نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، لوگوں اللہ کریم نے فیصلے کا علم سب سے زیادہ میرے بھائی علی کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مستدرک حاکم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے میں محمد کو برا کہا۔ من احب علیًا فقد احبنی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی۔ بے شک، بے شک، علی سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، علی سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں پوری تفصیل تقریباً 18 جمعے ابتدا سے لے کے آخر تک حضرت علی کے موضوع پہ پڑھا چکا ہوں چند سال پہلے، اس میں پوری جو ہے ساری ڈیٹیل سے حضرت علی کے واقعات ہیں۔ اب کیا آپ نے یہاں تک فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، اے علی
تو اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، لیکن میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے۔ مقام کے لحاظ سے علی بن ابی طالب کا مقام بہت بلند ہے، تو جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ بے شک کسی صحابی سے بغض رکھنا وہ مومن ہو سکتا، نہیں ہے۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو صحابہ سے محبت کر، بے شک اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو علی بن ابی طالب سے محبت کر، اس لیے کہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہے۔ اب رہی بات کیا حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، اب تم خود بتاؤ کہ بیت اللہ کا احترام شروع زمانے سے کافر بھی کرتے آئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بیت اللہ میں کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز وہ مطاف اور بیت اللہ میں آنے دیتے۔ نہیں تھے۔ ایک طبرانی میں روایت ہے اور ایک مستدرک حاکم میں روایت ہے، اور فاقہی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل بلا سند، اس روایت کی کوئی سند ہے ہی کوئی نہیں، اس روایت کی کوئی سند۔ بیت اللہ بچے جننے کی جگہ نہیں ہے، جتنی عرب کی عورتیں، عرب کے مرد بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، شاید آج کے زمانے میں کوئی بھی نہ اتنا احترام کرتا۔ وہ تو ایک گندگی اور کسی حرام جانور کو حرم کی حدود سے بھی نہیں گزارتے تھے، کسی حرام جانور کو حرم کی حدود سے بھی نہیں گزارتے۔ بہر کیف بیت اللہ شریف میں حضرت علی کی پیدائش، اب کیسے لوگوں کو شبہ پڑا، اب کیسے لوگوں کو شک پڑ گیا۔ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد ابو طالب وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ عربوں کا رواج یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو نہلا دہلا کے بیت اللہ کی برکت کے لیے وہ اپنے بچے کو یہاں پہ لے کے آتے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے والدہ بھی ابو بکر صدیق کو بیت اللہ میں لے کے آئی، اسی طرح حضرت علی کی والدہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو بیت اللہ میں لے کے آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت والا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عزت اور عظمت والا بنائے۔ جس وقت لے کے نکلی اس سے لوگوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید علی بن ابی طالب کی پیدائش ہی مطاف میں ہوئی ہے، بیت اللہ میں ہوئی ہے، لیکن کوئی ایک صحیح سند سے بھی روایت ایسی موجود۔ اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہے حضرت علی کی کعبہ میں پیدائش ہونے والی صحیح روایت تو وہ ہمیں دکھائے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر جو روایت ٹھیک نہیں تو اس کو منبر پہ بیان کرنا یہ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ باقی رہا مقام، 3 صحابہ کے بعد مقام سب سے زیادہ علی بن ابی طالب کا، اور محمد بن علی بن جعفر الباقر، وہ بھی امام ابن حجر کے اس قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش آپ سے نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن کسی مورخ نے مہینے کا ذکر کیا نہیں ہے۔ کسی مورخ نے تاریخ اور دن کا ذکر کیا نہیں ہے۔ جیسے یہ رجب کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہاں سے تم نے لی یہ باتیں؟ لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو معراج ہوا، تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ کدھر گھومتے ہو ہواؤں اور فضاؤں میں؟ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے سیاہ ستہ میں جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب کو معراج کروایا گیا، اس لیے کہ عربوں میں یہ تاریخیں محفوظ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، تاریخ تو شروع ہوئی ہے ہجرت سے بعد، تو اس لیے سنی سنائی جو باتیں ہیں ان کے اوپر فوری آدمی کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کو پوچھ لینا چاہیے یا تحقیق کرنی چاہیے کیا یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں یا کہ نہیں۔ اگر بات صحیح ہو تو آدمی اس کو تسلیم کرے، اگر وہ بات صحیح نہ ہو تو اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا تھا اور والد نے تبدیل کر کے نام اور رکھ دیا؟ حضرت علی کی والدہ نے کیا نام رکھا تھا؟ حضرت علی کی والدہ نے نام رکھا تھا حیدر۔ تو ابو طالب اس وقت وہاں پہ موجود، تو جب ابو طالب آئے اس وقت انہوں نے نام تبدیل کر کے حیدر کی جگہ پہ نام علی رکھ دیا۔ اس لیے خیبر کے مقام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے قلعہ خیبر والا فتح کروایا، اور وہ میں نے خود دیکھا ہے، مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر ہے، اور اس قلعے کے اوپر چڑھنا یہ بڑا ہی ایک مشکل سا کام ہے۔ وہ قلعہ فتح کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا۔ تو وہاں پہ حضرت علی نے اپنا نام علی نہیں ذکر کیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کا نام جو رکھا ہوا تھا وہ حضرت علی نے ذکر کیا تھا۔ کیا کہا تھا حضرت علی نے خیبر کے مقام پہ؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ اور راہب خیبر والوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو حیدر کس کو کہا جاتا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جس کی ہیبت کی وجہ سے آ کے جنگل کے دوسرے جانور چھپ جائیں، اس لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں علی پلٹ نہیں سکتا جس وقت تک راہب کا قلعہ کما نہ کر دوں، اس لیے میں اپنی ماں کے نام رکھے ہوئے کی لاج لے کے آیا ہوں، محمد کریم کے حکم کے مطابق آیا ہوں۔ اس وقت میں علی پلٹنے والا نہیں جس وقت تک میں خیبر کا قلعہ فتح نہ کر لوں۔ ایک ایک صحابی جو ہے اس کا مقام بلند ہے، کوئی بھی صحابہ کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کا لشکر پانی سے گھبرایا، محمد کے صحابہ پانی سے گھبرائے، ادھر موسیٰ پیغمبر کے صحابہ پانی سے ڈر گئے، لیکن محمد کے صحابہ، اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر کے لیے راستے بنائے۔ بات ایک اور ذہن میں آ گئی ہے، دریا اس وقت تک پھٹا نہیں، دریا اس وقت تک پھٹا نہیں جب تک کہ اندر 3 واسطے آئے۔ کتنے واسطے آئے؟ 3 واسطے۔ موسیٰ پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہوا کہ نہیں؟ ہوا۔ موسیٰ کی لاٹھی استعمال ہوئی، دریا کا کنارہ استعمال ہوا، 3 چیزیں ہوئی۔ موسیٰ کا ہاتھ استعمال، موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی استعمال ہوئی، دریا کا کنارہ استعمال ہوا، یہ 3 واسطے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ 3 واسطوں کے بعد پانی پھٹا ہے، ادھر محمد کریم کی طرف علاقے میں ذرا مکہ کی طرف ادھر دریا پھٹا ہے۔ 3 واسطوں کے بعد موسیٰ کا ہاتھ استعمال، موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی استعمال، دریا کا کنارہ استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک چیز پھٹ گئی، ادھر کوئی واسطہ نہیں، اشار بیدہ رسول اللہ، ادھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ نے اپنی انگلی سے یوں چاند کی طرف اشارہ کیا،
دور سے اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وانشق القمر۔ میرا محمد ہم نے تیرا مقام بلند کیا ہے۔ موسیٰ پیغمبر استعمال ہوئے، موسیٰ کی لاٹھی استعمال ہوئی، دریا کا کنارہ استعمال ہوا، پھر پانی پھٹا ہے۔ میرا محمد تجھے دریا کے کناروں پہ جانے کی ضرورت، تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر تو بیٹھے بیٹھے اسی انگلی سے اشارہ کر جس انگلی سے میری توحید کا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اسی انگلی کے ساتھ میرا پیغمبر اشارہ کر جس سے میری توحید کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، چاند کو دو حصوں میں پھاڑ کے جبل قیقان اور قبیس پہ ڈال دینا یہ میں خدا کا کام ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ مقام میں فرق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہ سمجھنا الیاذ باللہ کہ بنی اسرائیل کا مقام کم ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسالت اور نبوت میں سارے نبی اور رسول کیا ہیں؟ برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت دی ہے، کچھ اولو العزم انبیاء بھی ہیں۔ ادھر سے فرعون داخل، ادھر سے بنی اسرائیل نکلنے لگے۔ فرعون بڑا خوش ہے لیکن اندر سے ڈرتا ہے، ڈرتے ڈرتے دریا میں آخرکار داخل ہو گیا۔ جس وقت پورے فرعونی دریا کے وسط میں پہنچے، پورے فرعونی دریا کے وسط میں پہنچ گئے، ادھر سے بنی اسرائیل جو ہیں مشرق کی جانب منہ کر کے فرعونیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ او فرعونی تو آگے نکل رہے ہیں، فرعونی تو آ رہے ہیں۔ جس وقت سارے فرعونیوں کا لشکر دریا کے وسط میں پہنچا ہے، اللہ کریم نے حکم دیا دریا کو اسی طرح چلنا شروع کر جس طرح پہلے موجیں مارتا تھا۔ اللہ فرماتے ہم نے دریا کو حکم دینے کی دیر لگی ہے کہ پانی کی موجیں اسی طرح پہاڑوں کی جانب اٹھنے لگی۔ انہوں نے پورے فرعونیوں کو یوں موجوں اور لہروں میں غرق کیا ہے۔ ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا ہے لیکن مومنوں کو ان کا عذاب دکھایا کوئی نہیں، دکھایا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او بنی اسرائیل والو تم سامنے دیکھ رہے تھے۔ کیوں اللہ نے دکھایا؟ تاکہ ان کو غرق ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ نہ کہنا پتہ نہیں کہیں کوئی بچ نہ گیا ہو، اس لیے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو غرق ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ۔ جس وقت فرعون غرق ہونے لگا، فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا قَالَ آمَنْتُ، سوئے جو ہیں ان کو اٹھا دو ذرا، اٹھ جاؤ، سو جائے تو کوئی سمجھ۔ اب دوسری بات تم خود یاد کر لو، قَالَ آمَنْتُ، جس وقت غرق ہونے لگا فرعون اس وقت کہنے لگ، وہ پہلی بات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ وہ بیلس والی
ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی معرفت پہلے ہونی چاہیے، من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تو آسانی میں اللہ کو پہچان، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں پہچانیں گے۔ اس لیے تیرے پاس بیلنس کریڈٹ ہونا چاہیے، رسید ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان کا زیادہ راہ ہونا چاہیے کہ جب تیرے اوپر مصیبت آئے تو فوری آواز دے۔ اگر پہلے معرفت کوئی نہیں تو فوری آواز دینے سے کچھ ہوتا۔ اب دیکھ ذرا فرعون کیا کہنے لگا جس وقت غرق ہونے لگا، اس وقت کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، سورۃ یونس 11واں سے 90 نمبر آیت خود جا کے دیکھنا۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، جس وقت غرق ہونے لگا پہلے رسید موجود، پہلے بیلنس موجود، پہلے معرفت موجود، پہلے پہچان کوئی نہیں، اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کہنے لگا میں ایمان لایا اسی الہ پہ جو الہ ہے بنی اسرائیل کا، جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، میں بھی اسی پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اسی کے تابع ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ لے دریا کی مٹی ڈال اس ظالم کے منہ میں۔ اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھنا، ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیا کیا؟ غرق کر دیا سارے فرعونی۔ یونس پیغمبر بھی پانی میں، ادھر فرعون بھی پانی، دونوں کی مماثلت نہ سمجھنا، قضیہ ایک ہے۔ یونس تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ادھر یونس پیغمبر بھی پانی میں، ادھر فرعون بھی پانی میں۔ یونس پیغمبر نے بھی کہا لا الہ، فرعون نے بھی کہا لا الہ۔ یونس کو بچایا ہے، فرعون کو پھنسایا ہے، کیوں؟ دونوں کا قضیہ ایک ہے۔ یونس علیہ السلام بھی پانی میں، فرعون بھی پانی میں۔ یونس علیہ السلام نے بھی لا الہ کہا، فرعون نے بھی لا الہ کہا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، فرعون کو غرق کر دیا، کیوں یا اللہ؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس لیے کہ فرعون کے پاس پہلے بیلنس نہیں تھا، اس نے مجھے پہلے پہچانا نہیں تھا، اس لیے الآن وہ صرف اس نے لا الہ کہا پانی سے بچنے کے لیے، اس نے لا الہ کہا غرق ہونے سے بچنے کے لیے۔ الآن ابھی کیا، ابھی لمحہ اس نے یہ کلمہ کہا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے نافرمان تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس کے پاس ہماری معرفت کوئی نہیں تھی، اس نے صرف کلمہ کا پڑھا اپنے آپ کو پانی سے بچانے کے لیے، لیکن یونس پیغمبر کے ساتھ پہلے سے ہماری معرفت تھی، یونس کے پاس بیلنس موجود تھا، پہلے سے ہماری معرفت والا، ہماری پہچان والا۔ دوسری بات، فرعون نے لا الہ کہا ڈوبنے سے بچنے کے لیے پڑھا، فرعون نے لا الہ پڑھا غرق ہونے سے بچنے کے لیے، لیکن یونس پیغمبر نے لا الہ تسبیح کے لیے پڑھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک
اگر سبحانک کا لفظ نہ ہوتا تو پھر آدمی کہہ سکتا تھا کہ لا الہ بچاؤ کے لیے پڑا ہے، لیکن آگے یونس پیغمبر نے کہا اللہ میرا تو مچھلی میں آنے سے پہلے بھی یہی وظیفہ تھا، مچھلی میں آنے سے پہلے بھی یہی وظیفہ تھا، میں تو خشکی میں بھی یہی کہتا رہا، میں تو خشکی میں بھی یہی کہتا رہا، اگر میں ابھی 3 اندھیروں میں دریاؤں کی موجوں میں مچھلی کے پیٹ میں آیا ہوں اللہ تو میں اپنی تسبیح بھولا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے یونس پیغمبر کے بعد اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، فلولا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون لولا انہ کان من المسبحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے لوگو، اگر میری تسبیح نہ کرتا یونس پیغمبر، اگر یونس میری تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو میں یونس پیغمبر کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، لیکن یونس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے لا الہ بطور تسبیح کے پڑھا ہے، فرعون نے لا الہ بطور بچاؤ کے پڑھا ہے۔ یونس پیغمبر کے پاس پہلے سے اللہ کی معرفت موجود ہے، پہچان موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے آرام اور سکون میں اللہ کو پہچانا ہوا ہے، فرعون نے آرام سکون میں اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فرعون تیرے بدن کو ہم قیامت تک رکھیں گے۔ اللہ لا الہ اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس لیے اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، شدت کا ٹائم آیا نا، اگر اس نے زندگی میں لا الہ کو سمجھا نہیں، عین مرنے کے ٹائم وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ایسے لا الہ الا اللہ کا اللہ کے ہاں اعتبار۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے جب تک تیری زندگی ہے تو اس کلمے کو پہچان، اندر سے پہچان کے رکھ، تو اس لیے من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تیرے پاس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، آسانی کے ایام میں، صحت کے ایام میں، تندرستی کے ایام میں، چلتے پھرتے اللہ کریم کی معرفت تیرے دل میں ہو، پھر جبھی تیرے اوپر مصیبت آنے لگتی ہے، جب بھی مصیبت آنے لگتی ہے تو اللہ کریم تجھے صرف کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی تو ایسا معاملہ ہوتا ہے تجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بغیر کہنے کے بھی تیری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کو ہم آگے لے گئے، فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او بنی اسرائیل والو تم تو سامنے دیکھ رہے تھے۔ جس وقت یہ لوگ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بنی اسرائیل والوں نے، کہ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ہے، اس کے بعد حق کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد حق کیا تھا کہ ساری زندگی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ پیغمبر بھی بڑے محبوب ہیں، اور موسیٰ پیغمبر کی قوم بھی بڑی محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مستقل عذاب نہیں دیا، مستقل عذاب نہیں دیا۔ ابراہیم پیغمبر کی قوم کو بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا،
اور محمد کی امت کو بھی اللہ نے یک لخت ایسا عذاب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قومیں، یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ کیا فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا موسیٰ پیغمبر کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا بڑے لاڈلے اور اللہ کے محبوب پیغمبر تھے۔ اب تم دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی، کوئی ایک دعا بھی اللہ نے موسیٰ کو رد کی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کی ہیں، 1 نہیں کی۔ اللہ کی مرضی ہے، لیکن مقام نبی علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ بے شک بے شک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم موسیٰ کو آواز دیتے موسیٰ طور پہ آ جا۔ قربناہ، ہم موسیٰ پیغمبر کو اپنے قریب کرتے 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 بہت ہی قریب کیا۔ اللہ کیوں کیا؟ فرمایا قربناہ نجیا، میری اور موسیٰ کی بڑی راز اور نیاز کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مقام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند رکھا ہے۔ بہر کیف بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعونیوں کو بنی اسرائیل کے سامنے غرق کر دیا۔ آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ ہوگا کہ آگے کیا حال۔ آخر دعوانا